کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے اور ہم قرآن میں سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے باعث شفا اور رحمت ہے. قرآن کو اللہ نے رحمت فرمایا، شفا فرمایا. قرآن کو رحمت فرمایا اور شفا فرمایا. حضور کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. آپ اندازہ لگائیں جیسے قرآن رحمت ہے ایسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت ہے. اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کب نازل ہوا؟ رمضان میں ایک سورت پڑھتے ہیں نا آپ، سورہ قدر پڑھتے ہیں نا، جس میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ. بولیے فی لیلت. بڑی تعداد کے اندر طلبہ علماء موجود ہیں، ذرا بولیں تو سمجھ میں آئے کہ آپ سمجھ رہے ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لیلت. کب قرآن نازل ہوا؟ لیلت القدر. اور مصطفیٰ پیارے کب تشریف لائے؟ وہی رات ڈھل رہی تھی، صبح طلوع ہو رہی تھی اور مصطفیٰ پیارے تشریف لائے. اور آپ جانتے ہیں کہ ولادت کے وقت کے لیے اس ساعت کا انتخاب کیوں؟ کہ رات جا رہی ہے، صبح آ رہی ہے. ایسے موقع پر حضور کیوں تشریف لائے؟ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں رات بھی چاہتی تھی میرے حصے میں حضور تشریف لائیں، اور دن بھی چاہتا تھا میرے حصے میں حضور تشریف لائیں. تو اللہ حضور کے صدقے میں دونوں کی خواہش کو پوری فرما دیا کہ رات جا رہی تھی، مصطفیٰ آ رہے تھے. اور دوسری چیز ذہن میں رکھیں، اگر صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو غروب آفتاب کے بعد نازل کرتا تو جہاں میں اندھیرا ہوتا. اس لیے وقت کا سلیکشن ایسا ہوا کہ حضور آئیں تو دنیا میں اجالا ہی اجالا ہو جائے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ملک یمن میں ایک عامر نامی آدمی اپنے صنم خانے میں بیٹھا تھا. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات آپ کا نور مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال اور زمین سے آسمان تک محیط تھا. حق تعالیٰ نے عامر کے سامنے سے پردہ ہٹایا. عامر کو نظر آیا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں، ملائکہ اتر رہے ہیں، پہاڑ اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. اب عامر کہتا ہے کہ میں حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یکایک عامر کا ایک صنم اوندھا گرا اور اس سے یہ آواز آئی، اس نبی کی ولادت ہوئی جن کا مدت سے انتظار کیا جا رہا تھا، جن سے درخت اور پتھر کلام کریں گے. اللہ اکبر. میرے آقا کی شان یہ ہے کہ درخت بھی حضور سے بات کرتا ہے، جانور بھی حضور سے بات کرتے ہیں اور پتھر بھی حضور سے بات کرتے ہیں، جن کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ سن کر عامر نے اپنی بیوی سے کہا تم نے بھی سنا جو میں سنتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں نے بھی سنا ہے. اے عامر ذرا یہ تو پوچھو کہ وہ کہاں پیدا ہوا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ عامر نے غیب سے آنے والی آواز سے یہ مخاطب ہو کر کے پوچھا کہ اے مبارک حاطف، وہ کہاں پیدا ہوا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ آواز آئی اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عامر کی ایک لڑکی تھی جو بیمار اور اپاہج تھی، جس کے ہاتھ پاؤں بیکار تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے وقت اس نے بھی ہر طرف نور دیکھا. کس نے؟ عامر کی جو اپاہج اور بیمار بیٹی تھی، اس نے بھی حضور کی ولادت کے وقت یہ نور کی شمع کو اس نے بھی نور کی کرنوں کو اس نے بھی دیکھا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں 12ویں کو اوڑھ کر نکلا دوشالہ نور کا، ہو گیا سارے جہاں بھر میں اجالا نور کا. اس نے خدا کی بارگاہ میں، کس نے؟ اللہ اکبر. عامر نے اس نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، نہیں بچی نے، عامر کی بچی نے جو بیمار تھی، اس نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی اگر اس نور میں برکت ہے تو مجھے بھی حصہ ملنا چاہیے. خدا تعالیٰ نے اسے فوراً شفا عطا فرما دی، فوراً شفا عطا فرما دی. عامر یہ واقعہ دیکھ کر سخت حیران ہوا اور کمر باندھ کر آپ کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ آیا.
تلاش کرتے ہوئے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر حاضر ہوا، عرض کی خدارہ اس مسافر غریب الوطن کو اپنے نوزائیدہ بچے کی زیارت کرا دیں۔ حضرت عبد المطلب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں اٹھایا، یہ دیکھتے ہی آپ کے قدموں پر عامر گر گیا اور وہیں اس کی روح پرواز کر گئی۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ پہلا آدمی تھا جس نے حضور کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ جو حضور پر فدا ہو جائے نکیرین اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے مزید میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ جب جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ وہ بڑی مشہور حدیث حضرت اسید کی بخاری شریف کے اندر، اس زمانے کے صحابہ کی عظمت پر قربان جائیے، ان کا حال یہ تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، نماز حضور کے پیچھے پڑھتے، اور جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دن کوئی آیت نازل ہوئی ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وہ آیت سناتے۔ توجہ چاہوں گا، آج غور سے اس چیز کو سننا جو بھی میں بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر بیٹھتے اور رات کو کام کاج سے فارغ ہو کر جب گھر آتے تو جو کچھ حضور سے سنے ہوتے وہ ساری چیزیں گھر آ کر اپنے بیوی بچوں کو بتاتے، یعنی آیات بتاتے، اور اگر کچھ نہ سنے ہوتے تب بھی قرآن شریف کی تلاوت وہ رات کو کرتے، یہ ان کی عادت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت اسید، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ سے گھر پہنچے، رات کو تھکے ہوئے تھے۔ دیکھیے رات کو آپ بھی تھکتے ہیں، میں بھی تھکتا ہوں، لیکن ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے تھک کر کے، رات کو لیٹے لیٹے 2 گھنٹے تک واٹس ایپ پر مغزماری کرتے ہوتے ہیں، یوٹیوب کے چینل کو گھماتے رہتے ہوتے ہیں، لیکن صحابہ کی کیفیت کیا تھی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے اور پہنچنے کے بعد فارغ ہو کر فوراً قرآن شریف کی تلاوت انہوں نے شروع کی۔ ان کا بچہ دالان کے اندر بیٹھا ہوا تھا، گھوڑا قریب کے اندر موجود تھا۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی تلاوت شروع کی تو اس تلاوت کی وجہ سے گھوڑا ہنہنانا شروع کیا، تو حضرت اسید گھبرا گئے، بچہ قریب میں سو رہا تھا کہیں گھوڑا انہیں اسے کچل نہ دے۔ تو حضرت اسید پہلے تو پڑھتے رہے، لیکن جب بہت زیادہ گھوڑا ہنہنانا شروع کیا تو چپ ہو گئے۔ لیکن چپ ہونے کے بعد حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی طرف تلاوت بند کر کے جانے لگے، کمرے کی طرف گھوڑا ہنہنانا بند کر لیا۔ ادھر یہ قرآن کی تلاوت روک دیتے، گھوڑا ہنہنانا روک دیتا۔ آپ اپنے حجرے کی طرف، کمرے کی طرف بڑھے، اچانک آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک تخت ہے، نورانی تخت جس کے چوں طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ حیران ہوئے کہ یا اللہ یہ تخت کیسا، یہ روشنی کیسی؟ بہرحال سو گئے۔ صبح فجر کی نماز حضور کے پیچھے ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نماز کے بعد بیٹھے تو عرض کرنے لگے، حضور میں نے کل رات ایک عجیب منظر دیکھا، میں قرآن پڑھ رہا تھا تو گھوڑا ہنہناتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچائے، میں نے تلاوت بند کی۔ لیکن حضور جب میں تلاوت بند کر کے آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے ایک نورانی تخت دیکھا جس میں روشنی ہی روشنی تھی۔ حضور یہ کیا چیز رہی ہوگی؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں تیری تلاوت فرشتوں کو اتنی پسند تھی کہ آسمان سے فرشتے تیری تلاوت سننے کے لیے آئے۔ یہ کوئی اور چیز نہیں تھی، یہ فرشتوں کا نور تو دیکھ رہا تھا، اور جب تک تو تلاوت کرتا رہتا یہ فرشتوں کی بارات تیری تلاوت کو سننے کے لیے حاضر ہوتے۔ پتا چلا جب تلاوت کی جاتی ہے تو فرشتے آتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، آپ کا امتی کہیں بھی درود پڑھے فرشتے وہاں درود لینے کے لیے آ جایا کرتے ہیں، اور آپ پر پڑھا گیا درود فرشتے لے جا کر حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اور یہ تو الگ فرشتے ہوئے، بلکہ میرے مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے کہ صبح و شام 70,000 فرشتے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جو ایک بار آیا اسے قیامت تک دوبارہ آنے کا موقع نصیب نہیں ہوگا۔ تو جہاں قرآن پڑھنے پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے
وہیں درود پڑھنے پر بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بابرکت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ ایک مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، روزے اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ قرآن بھی شفاعت کرنے والا اور مصطفیٰ بھی شفاعت کرنے والا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کرنے والے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شفاعتی لکل مسلم، میری شفاعت ہر مسلمان کے لیے ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ تو جہاں قرآن شفاعت کرے گا وہیں پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے۔ اور جب میں مطالعہ کر رہا تھا اس کتاب کا اور جب یہاں پہنچا تو طبیعت مچل گئی اس آیت کے اوپر، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر یقین جانے میں کیا بتاؤں کہ کس حد تک اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے۔ اس کی چاشنی کو ان دو آیتوں سے آپ محسوس کریں اور اس کے بعد اپنے دل میں اپنے آقا کی عظمتوں کو بٹھانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے قرآن، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے کیوں لیا؟ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے کیوں لیا؟ بعض عقلاء، بعض مفسرین، بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اضطراب تھا، بے قراری تھی۔ کیا بے قراری تھی؟ اگلے رسولوں پر جو کتاب نازل ہوئی تھی یا تو ان کے زمانے میں لوگوں نے بدل دی، یا ہر جانے والے رسول کے بعد کوئی دوسرے رسول آنے والے تھے تو کوئی دوسری نئی کتاب آ جاتی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چینی ہوئی کہ اے اللہ تو نے مجھے آخری نبی بنا کر تو بھیجا ہے، اب میرے بعد تو کوئی نبی آنا نہیں۔ جیسے تیری پہلی کتابوں کو لوگوں نے بدل دیا یا حذف کر دیا یا ضائع کر دیا، اگر قرآن کو بھی لوگ بدل دیں یا اس کے اندر کوئی تحریف پیدا کر دیں یا اسے مٹا دیں تو میرے کریم میرے امتیوں کو ہدایت کیسے ملے گی؟ اس لیے کہ میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی آنا نہیں، اس کی وجہ سے اب کوئی کتاب بھی تیری آئے گی نہیں، تو اب یہ کتاب اگر ضائع ہو گئی، تحریف ہو گئی تو میرے امتیوں کو ہدایت کا چراغ کہاں سے ملے گا؟ اللہ نے اپنے محبوب کے اضطراب پر فرمایا غم نہ کرو، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ میرے محبوب اب اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ ہم لیتے ہیں، ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کریں گے۔ ہزار بدلنے کی کوئی کوشش کرے، کوئی اس کتاب کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جب سے قرآن نازل ہوا تب سے لے کر آج تک جیسا قرآن نازل ہوا تھا ویسا ہی قرآن آج بھی موجود ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے اللہ تو نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو لیا، کیا حضور کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا؟ تو قرآن کہتا ہے ہاں میرے محبوب کی حفاظت کا بھی میں نے ذمہ لیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہاری لوگوں سے حفاظت فرمائے گا۔ تو جیسے قرآن کی حفاظت خدا کے ذمہ ہے، ایسے ہی مصطفیٰ کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ کیا شان ہے میرے آقا، کیا شان ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا سوچو کتنی عظمت والے رسول کے ہم امتی ہیں کہ پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی میں ہمیں شامل فرمایا اور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کے اندر ہمیں رکھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے ارشادات رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں سے متعلق ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن کے اندر بالکل محفوظ کر لو، خاص طور پر اسے محفوظ کر لو۔ جیسے قرآن ہمارے دل میں اس کی محبت ہے، جیسے قرآن مقدس کو ہم بافیض مانتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد اگر قرآن پڑھ کر اس کو ایصال ثواب کیا جائے تو اللہ تعالیٰ مرحوم کو قبر میں فائدہ پہنچاتا ہے، ایسے ہی مرنے والا جب مر جائے اور درود پڑھ کر اس مرنے والے کو ایصال ثواب کیا جائے تو اس کا فائدہ بھی اللہ مرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں۔
غالباً بایزید بستامی علیہ الرحمہ یا حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کا واقعہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک قبرستان کی زیارت کے لیے وہ گئے۔ اب تو قبرستان کی زیارت کے لیے کون جاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں مشکل سے کسی کے انتقال پر کوئی جنازے میں شریک ہو کر اچانک قبرستان پہنچ جائے تو الگ بات ہے، ورنہ خاص قبرستان میں جا کر کے عبرت حاصل کرنے کا جذبہ قطعی طور پر نہیں۔ بلکہ پہلے تو لوگ قبرستان جاتے تھے تو عبرت بھی حاصل کرتے تھے، اور اب تو قبرستان جا کر دھندے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ عجیب سچویشن، عجیب حال ہو گیا۔ قبرستان سے بڑھ کر کے نصیحت کی کوئی دوسری جگہ نہیں ہے۔ میں یہاں دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ غالباً حضرت حسن بصری یا حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہما میں سے کوئی پہلے دن جب قبرستان پہنچے تو بے شمار قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا، بے شمار۔ اور اللہ والوں کو قبر والوں کی کیفیت پتہ چل جاتی ہے، جو مشاہدہ کرتے ہیں، جو صاحب دل ہوتے ہیں، جو صاحب تقوی ہوتے ہیں۔ اس کے بھی درجات ہیں۔ مشاہدے کی منزل پر آدمی کب پہنچتا ہے؟ اس کے 4 سٹیجز ہیں۔ جب 3 سٹیجز آدمی کراس کر لیتا ہے تب جا کر وہ چوتھا مقام آتا ہے، جہاں انسان کو جو کچھ نظر نہیں آتا اس روحانی شہنشاہ کو سب کچھ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ بہت بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، پھر میں کبھی انشاءاللہ روحانی درجات کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کہ اس مقام تک بندہ کیسے پہنچتا ہے۔ تو یہ دونوں بزرگوں میں سے کوئی بزرگ پہنچے، اگلے دن گئے تو قبرستان والوں پر عذاب ہو رہا تھا، تشویش ہوئی۔ تو انہوں نے ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر درود شریف پڑھا، اور درود شریف پڑھنے کے بعد یہ کہا، اے اللہ، اس درود کا ثواب جتنے بھی قبرستان کے اندر آرام مومنین کر رہے ہیں، میں نے سب کی روح کو ایصال ثواب کیا۔ اور پھر وہاں سے وہ چلے گئے۔ دوسرے دن پہنچے تو ساری مومنین کی قبروں کے اندر نور ہی نور ان کو نظر آیا۔ جب نور نظر آیا تو غور کرنے کی کوشش کی، معبود برحق کی بارگاہ میں التجا کی، اے اللہ یہ نور کس چیز کا ہے؟ تو جواب آتا ہے، میرے بندے، کل تو نے میرے محبوب پر جو درود شریف پڑھ کر ایصال ثواب سارے مردوں کے لیے کیا تھا، کل سے اس کا ثواب میرے بندوں پر فرشتے بانٹ رہے ہیں، ابھی تک اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ یہ نور جو تو قبر کے اندر دیکھ رہا ہے، یہ محمد عربی کی درود کا نور۔ میں نے گزشتہ سے پیوستہ اجتماع میں آپ کو بتایا تھا حضرت حامد سعید کاظمی علیہ الرحمہ کا ایک قول، جب وہ مواجہ اقدس کی طرف رک کر کے دعا کر رہے تھے تو ایک وہاں کے شخص نے آ کر کے ان سے کہا، کیا تم کعبے سے زیادہ مزار مصطفیٰ کو افضل سمجھتے ہو اور ادھر رک کرنے کی بجائے ادھر رک کرتے ہو؟ تو حضرت کاظمی صاحب علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا تھا، ہاں میں کعبے سے بھی افضل حضور کی ذات کو اور مزار انور کو سمجھتا ہوں۔ وہ پکڑ کے لے گیا قاضی صاحب کے پاس۔ قاضی نے سوال پوچھا کہ کیا تم مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرف تم رک کر کے دعا کر رہے تھے کعبے سے افضل سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے شکر کرنے والے بندے تھے، اور انہوں نے جب اللہ کا شکر بے انتہا کیا تو اللہ نے اپنے فرمان کے مطابق کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے اٹھا کر چوتھے آسمان پر پہنچا دیا۔ ترقی ہوئی نا، زمین سے چوتھے آسمان پر۔ تو شکر کا صلہ تو یہ ملا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیے کہ مولا تو نے یہاں تک پہنچا دیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لامکان تک پہنچا دیتا، لیکن اللہ نے وہاں نہیں پہنچایا۔ اللہ نے پہلوئے مصطفیٰ میں ان کے لیے جگہ رکھنے کا حکم دیا
کہ جب ان کا انتقال، وہ آئیں گے دنیا میں، اور جب ان کا انتقال ہوگا تو حضور کے پہلو کے اندر ان کو دفن کیا جائے گا. یہ انہوں نے کہا قاضی سے بتاؤ یہ حق ہے یا نہیں؟ کہا ہاں. تو بولے پتہ چلا اللہ نے لامکاں کی سیر نہیں کرائی، عرش کی سیر نہیں کرائی، بتا دیا تیرے شکر کا صلہ میں تجھے زیادہ دوں گا. میرے نزدیک جو عرش سے بھی افضل ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت جہاں آرام کر رہے ہیں وہ جگہ ہے. اس لیے اے عیسیٰ تیرے شکر کا بدلہ میں تجھے وہ عطا کروں گا کہ عرش سے بھی افضل وہ جگہ ہے جہاں مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں. قاضی اکا بکا رہ گیا، کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، خوب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و عقیدت و الفت کے ساتھ یاد مناؤ، اور یاد رکھیں خوشی کس کو ہوتی ہے اور غم کس کو ہوتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا تم حضور کی میلاد کی خوشی مناتے ہو، دیکھیے جانے کا غم ہوتا ہے، آنے کی خوشی ہوتی ہے. اور جس سے محبت ہو نا، جس سے محبت ہو اس کے آنے پر خوشی منائی جاتی ہے. خوشی نہ منانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آنے والے سے محبت نہیں ہے. ہم آنے والے کی آنے پر خوشی بنا کر یہ اظہار کر رہے ہیں جو آئے ہیں نا میرے آقا، ان کے آنے سے ہم خوش ہیں، ان سے ہم محبت کرتے ہیں. تو آنے والے کے آنے کی خوشی منانا یہ بھی محبت کی علامت ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدود شریعت میں رہتے ہوئے، رسول اعظم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناؤ. اپنے دل میں حضور کی عظمتوں کو بٹھاؤ. بہت عظمت والے رسول اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمائے. میرے آقا کی شان سب سے افضل و اعلیٰ ہے. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں، اور کہنے والے نے صحیح کہا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اتنا ہی ہے. آپ سمجھ لو اللہ کے بعد جو سب سے افضل و اعلیٰ ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آقا سے دل لگاؤ. یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے کہ کیا اس دل سے پوچھا جائے گا کہ تو نے حضور سے محبت کی یا نہیں کی. پوچھا جائے گا دل سے کہ میرے محبوب سے محبت کی یا نہیں کی. اور جب محبت ہو جائے تو کیفیت کیا ہونی چاہیے اس کا تذکرہ بھی قرآن و حدیث میں موجود ہے. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو اپنے آقا کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح ہم قرآن کا احترام کرتے ہیں ایسے ہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعظیم بجا لانے کی کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیریئر گائیڈنس سیمینار الحمدللہ ٹیم ایس ڈی آئی امید کی جانب سے سنی دعوت اسلامی شاخ چیتا کیمپ کے زیر اہتمام 8ویں جماعت سے اوپر کے طلباء اور طالبات کے لیے کیریئر گائیڈنس اور مشاورت کونسلنگ کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے. 24 اگست بروز اتوار صبح 10:30 بجے سے دوپہر 1 بجے تک شاجی نگر میونسپل اسکول نمبر 1 لال میدان کے سامنے چیتا کیمپ. آپ سب سے شرکت کی پرخلوص گزارش ہے. اللہ تعالی ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں. دوسرا اعلان، آپ نے سنا ہوگا سنی دعوت اسلامی کی جانب سے 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا ایک طریقہ یہ بھی رکھا گیا ہے کہ گلدستے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مقابلہ ہوگا، کمپٹیشن ہوگا، اور اس میں سے سوالات پوچھے جائیں گے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ پارٹیسپیٹ ہوئے ہیں. میں ان سب کا مشکور ہوں جنہوں نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا اور مقابلے کے اندر شریک ہوئے. لیکن یہ ایک جنرل عوام ہی کے مقابلے تک محدود نہیں. الحمدللہ 3 اور مقابلے بھی ہونے ہیں. ہمارے وہ مکاتب جو اس وقت 96 کے قریب کم و بیش ممبئی کے اندر چلتے ہیں، جس میں ننھے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، ننھے بچے بڑے بچے سب پڑھ رہے ہیں. اس مکتبہ اسلامیات کے بچوں کا ایک سیپریٹ کمپٹیشن ہوگا. اسی کے ساتھ ممبئی تھانہ کے قریب میں جتنے بھی دارالعلوم اہل سنت و جماعت کے چلتے ہیں ان کے طلباء اور طالبات کا کمپٹیشن سیپریٹ ہوگا. اسی طریقے سے سنی دعوت اسلامی کی اسکول کے طلباء اور طالبات ان کا کمپٹیشن سیپریٹ ہوگا. سب کی ڈیٹس الگ ہوں گی اور اسی اعتبار سے انشاءاللہ کمپٹیشن ہوگا. ہمارا انٹینشن صرف اتنا ہے لوگ حضور کو پڑھیں اور جانیں کہ مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے بتاؤں. ایک بالکل کالا کلوٹا شخص بال بکھرے ہوئے، وہ اگر آ جائے، یہ ایگزامپل سمجھنے کے لیے، صرف سمجھنے کے لیے، کوئی آ جائے تو آدمی کہے گا یہ کون ہے پتہ نہیں.
لیکن جیسے ہی کوئی ہمارے ساتھی کہہ دیں کہ تم جانتے ہو یہ کون ہے، یہ ہندوستان کا سب سے بڑا وکیل ہے، اچھا اچھا صاحب آئیے آئیے آئیے، جانتے ہی سوچ بدل گئی. توجہ چاہوں گا، جانتے ہی سوچ بدل گئی. جب تک حضور کو جانو گے نہیں، سوچ کیسے بدلے گی، عشق کیسے کرو گے، پیار کیسے کرو گے؟ جب تمہیں پتا چلے گا یہ تو ساقی کوثر ہیں، جب تمہیں پتا چلے گا یہ میزان پر مدد کرنے والے ہیں، جب تمہیں پتا چلے گا کہ ان کے حسن کی قسم تو اللہ نے قرآن میں یاد فرمائی ہے، جب یہ ساری چیزیں پڑھو گے تو ان سے زیادہ کسی انسان کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم نے یہ کمپٹیشن رکھا. اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی، اور وہ یہ کہ ہم نے ایک نیا اعلان کیا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس گھر نہیں، ضرورت مند ہیں، یا قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، یا بیماری کا علاج نہیں کرا سکتے، یا پھر اپنے بچوں کی فیس نہیں دے سکتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سنی دعوت اسلامی کو دو اور سنی دعوت اسلامی یہ کام کرے گی. ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایسا جو بھی غلام رسول نظر آئے اور آپ کیپیبل ہیں، اپنی طرف سے آپ اس کا تعاون کریں. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ آپ کی مصروفیت کی بنیاد پر آپ نہیں کر سکتے تو آپ سنی دعوت اسلامی کی طرف رجوع کریں. ہم اوتھینٹک ضرورت مند اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے، یا آپ کہیں گے تو ہم کر کے اس کی تفصیلات آپ کو دیں. جیسے آج ہی میرے پاس مغرب کے بعد ایک صاحب تشریف لائے مکان کے سلسلے میں، انہوں نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا. ہم نے ان سے کہا ہے کہ انشاءاللہ العظیم ہم کوشش کریں گے 2-4 دن کے اندر کچھ لوگوں سے بات کر کے کچھ ہوتا ہے تو آپ یہ کریں. اس کا میں آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو میری اس مثال سے 100% اتفاق رکھیں گے. آپ کی زندگی اگر کرائے کے مکان میں 10-20 سال گزری ہو تو آپ کرائے کے مکان کو دیکھ کر، بھلے وہ چھوٹا ہوگا، آپ یہی کہیں گے یار اتنا ہی میرا خود کا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ ہر 11 مہینے کے بعد پتہ نہیں یہ رینٹ بڑھائے گا یا پھر کہے گا چلے جاؤ، تو وہ ہر 11 مہینے تک ٹینشن. اب اس بندے کو جب خود کا گھر جس دن ملا اور وہ اپنے گھر کے اندر رہنے کے لیے جب چلا جائے گا تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، اب تو ہمیں اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا. اور یہ جو اسے خوشی ہوگی، ایسی خوشی پہنچانے والے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال بعد الایمان باللہ ادخال السرور فی قلب المسلم. اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کے دل میں خوشی دوڑ جائے. ادھر مسلمان خوش ہوا، ادھر اللہ عز و جل کا پیار تم پر نچھاور ہوا. اور یہ حدیث بھی ذہن میں رکھنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندہ اللہ کے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. اللہ تعالی ہم سب سے کام لے اور ہم سب کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. کھڑے ہو جائیں صلاۃ و سلام کے لیے. انشاءاللہ العظیم آئندہ سنیچر کو ذکر بھی اور دعا بھی، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ جلدی آئیں، دوست احباب و متعلقین کے ساتھ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ نے سنا الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے موقع پر عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کی جانب سے گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانٹیسٹ رکھا گیا ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی، اپنے فون نمبر رجسٹر کرائے، اور روزانہ انہیں مرکز کی طرف سے، تحریک کی طرف سے درس بھی جا رہا ہے، میسیجز بھی جا رہے ہیں. ایک اہم اعلان ان کے لیے، اور بہت توجہ کے ساتھ اس کو سنیں. انشاءاللہ 27 تاریخ کو صبح 11 بجے ایک ٹرائل کے لیے، آپ کی ٹریننگ کے لیے ایک موک ٹیسٹ ہوگا. یعنی ایگزام کیسے دینا ہے یہ پورا سمجھانے کے لیے ایک موک ٹیسٹ ہوگا. آپ کو 10 سوالات کی لنک شیئر کی جائے گی، آپ اس پر کلک کریں اور آپ ان 10 سوالوں کے جواب دیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی پریکٹس کے لیے ہے. اور پھر اس لنک کو آپ سنبھال کر رکھیں گے. وہی لنک انشاءاللہ 31 اگست کو اتوار کے دن جو فائنل ایگزام ہونا ہے صبح 11 بجے سے 1 بجے تک، وہی لنک ہوگا. اسی لنک پر آپ کو پیپر دیا جائے گا، ایگزام ہوگا، اور آپ کو 2 گھنٹے کا وقت دیا جائے گا. ہر سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 60 سیکنڈ ہوں گے، یعنی 1 منٹ کے اندر آپ کو ایک سوال کا جواب دینا ہے. 100 سوالات ہوں گے اور ہر سوال کے جواب کے عوض 1 مارک ملے گا، یعنی 100 مارکس کا وہ پیپر ہوگا. اس میں کتنے سوالوں کے جوابات آپ نے دیے ہیں اور کتنا کم وقت میں آپ نے جواب دیا ہے اس کو کاؤنٹ ہوگا، اور اسی اعتبار سے انشاءاللہ
عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب میں جو ونرز ہوں گے ان کے ناموں کا اعلان کیا جائے گا. تو 27 تاریخ کو جو لنک آئے گی وہ موک ٹیسٹ کی لنک ہے آپ کو تیاری کے لیے اور ایگزام کے لیے فیملیئر بنانے کے لیے, تو اس پر آپ کی توجہ ہونی چاہیے, اس کو ہرگز آپ مس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ. شفیع امم تم پہ بے حد سلام ہے, جلیل و شیم تم پہ بے حد سلام. پھر مدینے میں ہم کو بلا لیجئے اے میرے محترم, تم پہ بے حد سلام. چاہتا ہے رضا شاکر غوث چاہتا ہے رضا شاکر غوث کہہ تو راضی ہے ہم, تم پہ بے حد سلام ہے. شفیع امم تم پہ بے حد سلام ہے, جلیل و شیم تم پہ بے حد سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا شافی الامراض. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جناب اسلم صاحب اور جناب الطاف حسین صاحب قادری, پروردگار ان کو شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما. پروردگار ان کو درازگی عمر بالخیر عطا فرما. اور پروردگار تجھے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا واسطہ ہمارے بیٹے ہمارے داماد جناب حفیظ احمد کو بھی شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما, درازگی عمر بالخیر عطا فرما. الہ العالمین جو بھی مومنین و مومنات بیمار ہوں سب کو شفاء عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین ہمارے ساتھی جناب عقیل صاحب برطانیہ میں جو تحریک کا کام کرتے ہیں وہ بھی ایک طویل سفر کے بعد یہاں تشریف لائے اور آج اجتماع میں حاضر ہیں. اے اللہ ان کی خدمات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم سب کو اخلاص و للہیت کے ساتھ دین و سنیت کی اور تحریک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین فضل فرما, کرم فرما, رحم فرما. پوری دنیا کے مسلمانوں پر کرم کی نظر فرما, رحمت بھری نظر فرما. سب کے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہم جئیں تو محبت رسول میں اور ہماری موت بھی ہو تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے شمشیر بھائی کی والدہ جن کی آج برسی ہے, پروردگار ان کی بھی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.